السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سہیل آفریدی ہر جگہ کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں۔ سہیل آفریدی کے اقدامات، ان کے بیانات سے، ان کی اب تک کی ہونے والی پیش رفت سے وفاقی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اتنی زیادہ خوف زدہ ہو چکی ہے کہ اب 2.5 سال پرانے مردے اکھاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس میں بھی ان کو ہی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وفاقی حکومت جب سہیل آفریدی کے تمام راستے روکنے میں ناکام ہوتی رہی تو اب سہیل آفریدی کو نااہل کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت بیانیہ یہ بنایا جا رہا ہے کہ سہیل آفریدی کو نااہل کروایا جائے اور اس کو وزارت اعلیٰ کے عہدے سے ہٹوایا جائے۔ کیا اس وقت پلاننگ چل رہی ہے وفاقی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان؟ اس پر بات کریں گے۔ پھر پنجاب میں CCD کے ذریعے جو جعلی مقابلے کروائے جا رہے ہیں، یہ آنے والے دنوں میں، آنے والے چند مہینوں میں کیسے نون لیگ کے خلاف سارے 302 کے پھندے بننے والے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ پھر نیازی لا حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے حلق میں پھنس گیا ہے۔ یہ نیازی لا کیوں حکومت کے لیے پریشانی کا باعث بن چکا ہے، اس پر بات کریں گے۔ پھر نون لیگ کو ابھی تک ڈرافٹ نہیں ملا، یعنی آئینی ترمیم پیش ہونے جا رہی ہے اور حکومت سیاسی جماعت کو ڈرافٹ تک نہیں ملا، اس پر بھی ویڈیو کے آخر میں بات کریں گے۔ ناظرین اکرام، سہیل آفریدی کو نااہل کروانے کے حوالے سے باتیں اس وقت کی جا رہی ہیں۔ ویسے تو میں نے پچھلی ویڈیو میں اس پر بات کی ہے، اس پر مزید کچھ تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ ایک تو منیب فاروق کی جانب سے سب سے پہلے یہ تھیوری چھوڑی گئی، یہ پھلجھڑی چھوڑی گئی کہ سہیل آفریدی کو ڈی سیٹ کروایا جا سکتا ہے، نااہل کروایا جا سکتا ہے۔ اب انہوں نے ذلت، رسوائی اور گندگی کا ٹوکرا اپنے سر پر رکھا ہوا ہے اور وہ ٹوکرا گندگی کا لیک ہو رہا ہے، یہ خود بھی گندے ہو رہے ہیں اور ہر جگہ یہ تعفن اور بدبو پھیلا رہے ہیں۔ سہیل آفریدی کا پہلی بار جب خان نے نام دیا، اس وقت سے لے کر اب تک ہمیشہ ہر موقع پر ان کو شدید ذلت، رسوائی اور شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ سہیل آفریدی کا نام قبول نہیں ہے، اس کو وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیں گے، یہ دہشت گردوں کا ساتھی ہے۔ لیکن خان ڈٹ گیا، خان کے لوگ ڈٹ گئے اور انہوں نے تمام تر حکومتی اور اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کے باوجود سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ منتخب کروا لیا۔ ایک ووٹ بھی سہیل آفریدی کا نہیں ٹوٹا، وہ وزیر اعلیٰ بن گیا تو کہا گیا کہ یہ جو استعفیٰ ہے گنڈا پور کا، اس کی تصدیق ہوگی، دستخط میچ نہیں کرتے۔ اس میں بھی جب ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا تو پھر کہا گیا حلف نہیں لیں گے، جب پشاور ہائی کورٹ جب تک اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کرتی کہ وزیر اعلیٰ کا انتخاب آئینی اور قانونی طور پر درست نہیں ہوا، اس میں بھی پھر ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ عدالت نے کہا کہ اس میں استعفے کی تصدیق کی ضرورت ہی نہیں ہے اور سہیل آفریدی سے حلف لیا جائے۔ پھر حلف بھی لیا گیا، پھر جب وہ وزیر اعلیٰ بن گیا تو کہا گیا کہ ملاقات نہیں کرنے دیں گے۔ پھر کہا گیا کہ سہیل آفریدی کے خلاف گورنر راج خیبر پختونخوا میں لگایا جائے گا، لیکن اس میں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد سینٹ الیکشن آ گیا شبلی فراز والا، اس میں خرم ذیشان 91 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے، اس میں بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تو جب سے سہیل آفریدی آیا ہے، ایک ایک قدم جو سہیل آفریدی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اٹھایا گیا، ان سب میں وفاقی حکومت ہو یا اسٹیبلشمنٹ، ان کو مسلسل ناکامی اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کسی میں بھی کامیابی نہیں ملی۔ اب جب یہ سارے حربے ناکام ہو گئے ہیں، ہر طرف سے ذلت و رسوائی سمیٹ لی، تو ابھی بھی دل نہیں بھرا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم سہیل آفریدی کو ڈی سیٹ کروائیں گے، نااہل کروائیں گے۔ یہ 2023 کی سہیل آفریدی کی ایک ویڈیو اٹھاتے ہیں جب وہ زمان پارک میں تھے اور انہوں نے وہاں کچھ ویڈیوز ریکارڈ کی تھی جس میں ان کی کچھ سیلفی شارٹس بھی ہیں۔ یہ گزشتہ روز ویڈیو سرکولیٹ کر رہی تھی اور اس فوٹیج کو CCTV فوٹیج قرار دیا جا رہا تھا، لیکن یہ ویڈیوز سیلفی شارٹس ہیں۔ زمان پارک میں جب وہ تھے، یہ اتنے نالائق ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ نالائقی بھی ان سے پناہ مانگتی ہے، یہ اتنے پرلے درجے کے جاہل ہیں۔ اب اس ویڈیو کی بنیاد پر پہلے منیب فاروق نے باتیں کی، پھر حکومتی چمچوں نے اس پر ٹویٹس کی اور پھر اس پر وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی نے گھر کے اندر بند کمرے میں کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کھڑکا دی اور کہا کہ سہیل آفریدی ملٹری انسٹالیشنز پر حملوں میں ملوث ہیں۔ PTI کے احتجاج میں انہوں نے شرکت کی، اس کی ویڈیوز موجود ہیں۔ ویڈیوز احتجاج کے دوران بنائی گئی اور یہ ثبوت کافی ہیں سہیل آفریدی کی نااہلی کے لیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سہیل آفریدی کے خلاف اگر یہ ثبوت کافی ہیں تو آج تک یہ ثبوت کسی عدالتی فورم پر پیش کیوں نہیں ہوا؟
وہاں سہیل آفریدی کے خلاف مقدمہ کیوں نہیں چلایا گیا؟ آپ کو پتہ ہے جب پچھلے دنوں خان کا بھانجا شاریز خان اور شیر شاہ گرفتار ہوئے تھے تو اس میں اعتراض کیا گیا تھا کہ 27 مہینے بعد آپ ایک بندے کو گرفتار کر رہے ہیں جس کا کہیں کوئی نام ہی نہیں ہے۔ سہیل آفریدی کے خلاف بھی وہی معاملہ ہے، آج تک پنجاب میں کوئی مقدمہ سہیل آفریدی کے خلاف نہیں۔ 2.5 سال پرانی جب عمران خان کے گھر پر مارچ 2023 میں حملہ ہوا، اس کی فوٹیج اٹھا کے کہتے ہیں کہ یہ اس کے خلاف شواہد ہے اور 9 مئی کے مقدمات بنے ہیں اور اس کو نااہل کروایا جائے گا۔ نااہل کرنے کی دھمکیاں دینے والا شخص خود عام انتخابات 2024 میں اپنے حلقے کی صوبائی سیٹ پر صرف 5688 ووٹ لے سکا اور ہار گیا۔ عوام نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ تو عوام سے مسترد ہونے والا اختیار ولی کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے کہ ہم ایک منتخب وزیر اعلیٰ کو نااہل کروائیں گے، تو چلیں زور آزمائی کر لیں۔ ذلت اور رسوائی کی اگر کوئی تھوڑی بہت گنجائش رہ گئی تھی تو وہ بھی میڈل گلے پہ لگا لیں، بلکہ سینے پہ لگائیں۔ دوسری جانب پولیس مقابلے جو مریم نواز کی زیر قیادت پنجاب کے اندر CCD کے ذریعے کیے جا رہے ہیں، تفصیلات کے مطابق اپریل 2025 سے اب تک 6 مہینوں میں تقریباً 1000 سے زائد ملزمان اس میں پولیس مقابلوں کے اندر مارے گئے ہیں۔ اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے، کوئی ویریفیکیشن نہیں ہے کہ یہ سارے ہی مجرم تھے، یہ سارے مریم نواز کی نگرانی میں ہو رہے ہیں۔ مریم نواز مختلف تقاریب میں کہہ چکی ہیں کہ وہ میرٹ پر پولیس افسران کو تعینات کر رہی ہیں اور سب DSP لیول سے اوپر کے لوگ جو ہیں ان کے تقرر و تبادلے بقول مریم نواز وہ خود کرتی ہیں اور میرٹ کی بنیاد پر کرتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو CCD بنائی گئی اور اس کے ذریعے جو پولیس مقابلے ہو رہے ہیں وہ بھی غالباً مریم نواز ہی کی ناک کے نیچے ہو رہے ہیں اور ان کی مرضی اور منشا کے مطابق ہو رہے ہیں۔ اسی حوالے سے سینئر صحافی احمد فراز کہتے ہیں کہ اس وقت CCD کے ذریعے جو پولیس مقابلے ہو رہے ہیں، ان پولیس مقابلوں سے نون لیگ کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے مقدمات بعد میں نون لیگ کے خلاف 302 کے پرچوں میں تبدیل ہوں گے اور یہ چارج شیٹ ہے جس کو رانا ثناءاللہ آن کر چکے ہیں، مریم نواز آن کر چکی ہیں، نون لیگ کے دیگر لوگ بھی اس کو آن کرتے ہیں کہ ماورائے عدالت جو CCD کے ذریعے مقابلے ہو رہے ہیں یہ درست ہیں اور ہمارا نظام انصاف مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم کا مشیر رانا ثناءاللہ ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ نظام انصاف تباہ ہو گیا ہے، اس لیے یہ پولیس مقابلے جائز اور درست ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ نظام انصاف تباہ کس نے کیا ہے؟ 26ویں ترمیم لے کر کون آیا؟ 27ویں ترمیم کون لے کر آ رہا ہے؟ اس کے علاوہ نظام انصاف میں اپنے بندے فٹ کر کے کیسے اس کا کباڑا اور جنازہ نکالا گیا اور اب کہتے ہیں کہ نظام انصاف تباہ ہو چکا ہے؟ تو یہ سارے لوگ حصے دار ہیں۔ تو یہ چارج شیٹ تیار ہو رہی ہے اور کل کو یہی پولیس مقابلے 302 کے مقدمات بنیں گے مریم نواز اور ان کی حکومت کے خلاف۔ تو اس کی بنیاد پر شریف خاندان ایک بہت بڑے لپیٹے میں آنے والا ہے۔ دوسری جانب نیازی لاء، اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کی حکومت کے لیے نیازی لاء بہت زیادہ تکلیف کا باعث بنا ہوا ہے۔ نیازی لاء یہ عمران خان کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، یہ نیازی لاء اس وقت حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے حلق میں پھنس چکا ہے۔ یہ سمجھ نہیں رہے کہ اس کو نکالیں کیسے یا اس کو نگلیں کیسے۔ منیب فاروق یہ کہتے ہیں کہ خواجہ آصف نے جو نیازی لاء کی اصطلاح استعمال کی ہے یہ خطرناک ہے، یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ یا ملک چل سکتا ہے یا عمران خان کی سیاست، یعنی نیازی لاء کو بنیاد بنا کر یہ پروپوگنڈا ابھی یہ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان اور ملکی معیشت کو اگر چلانا ہے تو پھر دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ یعنی اب اس نیازی لاء کو بنیاد بنا کر کیا عمران خان کے خلاف کوئی نیا مقدمہ یا خدا نخواستہ یہ عمران خان کو ایلیمینیٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ اس پر تحریک انصاف کو بڑا سخت رد عمل دینا چاہیے کہ کیسے اس طرح کی بات کی جا سکتی ہے۔ جو حکم عمران خان دیتے ہیں اب وہ عوام کے اندر ایک قانون کی حیثیت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اصطلاحاً میں یہ بات کر رہا ہوں، عوام چونکہ بہت بڑی تعداد میں عمران خان کے ساتھ ہے تو اس لیے عمران خان کی کہی ہوئی بات کو وہ بہت زیادہ وزن دیتے ہیں۔ پھر PTI کے فیصل چودھری، جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر کامران مرتضیٰ، دونوں کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی جا چکی ہے کہ 27ویں ترمیم آ رہی ہے۔ یہ ترمیم پیر کے روز سامنے آئے گی، ابھی تک کسی کو ڈرافٹ نہیں دیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ حالات ہماری اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے لیے سازگار ہو پائیں گے؟ 27ویں آئینی ترمیم کروانے کے بعد، تمام تر خواہشات پوری کرنے کے بعد بھی اگر حالات سٹیبل نہ ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ وہ سوال ہے جس پر فی الحال کوئی غور نہیں کر رہا، لیکن آنے والے دنوں میں سب سے اہم سوال یہی بننے والا ہے۔ نون لیگ حکومت اس بات کو تسلیم کرتی ہے۔ بیرسٹر عقیل نے
टीवी प्रोग्राम में इस बात का एतराफ़ किया, इसकी तस्दीक की कि अभी तक ड्राफ्ट हमें नहीं मिला। इस्टेब्लिशमेंट शायद 27वीं तरमीम की मंजूरी से आधा घंटा पहले बंद लिफाफे में ड्राफ्ट भेजेगी और वज़ीर कानून को वो दिया जाएगा, वज़ीर कानून उसे शिकवाइज पढ़ेगा और उस पर फिर मंजूरी लेते रहेंगे और यूं आइनी तरमीम मंजूर हो जाएगी। सो ये इस वक्त सूरत हाल बन रही है। इस्टेब्लिशमेंट खौफ ज़दा है न्याजी लॉ से, और 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से जिस तरह के खेल खेले जा रहे हैं वो आपके सामने। बहरहाल देखते हैं कि आगे आगे होता है क्या। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।